روزانہ کسی ٹاپک کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج روزے کا بیان ہے۔ روزے چونکہ قریب آ رہے ہیں، روزوں کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ضروری مسائل، تو اس حوالے سے روزے کے بارے میں بھی معلومات اور علم ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہے، تو تم میں جب جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جان۔ روزے آ رہے ہیں تو کئیوں کے ذہن میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ روزے رکھنا ٹھیک ہے، اظہار نہیں کرتے لیکن دل میں وسوسہ آتا ہے کتنی بڑی مصیبت آ گئی، روزہ مہینہ پورا بھوکا پیاسا رہنا، روزے رکھنا تو بڑی ٹینشن والی بات ہے۔ تسلی دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ نیا کام نہیں ہے، یہ کام تو پہلے سے ہوتا ہے، پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے، وہ لوگ بھی رکھتے تھے اور ان کا روزہ زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ صبح روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کرنا، پھر آگے اسے کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے، یوں کر کے مختلف انداز میں بڑے سخت قسم کے روزے ہوتے تھے۔ ہمارے روزے تو بڑے آسان ہیں، مغرب کے بعد افطاری کریں، اس کے بعد پوری رات کھاتے رہیں۔ کچھ ایسے تھے جن کو پوری رات کھانے کی پابندی ہوتی تھی، لیکن ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، کھانا بھی کھائیں اور باقی سارے معاملات۔ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقویٰ ملے۔ اب اگر نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے، سفر ہے تو ٹھیک ہے، سفر پہلے دور میں سفر ہوتا تھا پیدل، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، تو 3 دن کی مسافت، لیکن آج کل والا سفر یہ نہیں ہے، تو بہت آسان ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے، لیکن اس کے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سفر ابھی شروع نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں آج دن کو سفر کرنا ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ، تو ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے نا، تو ہم روزہ نہیں رکھتے، تو ہم ابھی سے ہی روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا۔ وہ تو تب ہوتا ہے جب سفر میں جا چکے ہوں، آپ مسافر ہوں، ابھی مسافر نہیں ہوئے، آج دن کو فلاں جگہ جانا ہے نا، آج لاہور جانا ہے، دن کو سفر ہے، تو ابھی سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتے، پہلے روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس کے بھی مخصوص مسائل ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کن صورتوں میں سفر کے دوران روزہ نہیں رکھ سکتے یا وہ اجازت ہے۔ لیکن آج کل تو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیدل تھوڑی چلنا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، چاہے 10 گھنٹے کا سفر ہے، تو پھر بھی شریعت نے ایک حد تک اجازت دی ہے۔ پھر اگر کوئی بیمار ہو یا ایسی بیماری کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یا ایسا بڑھاپا کہ اب اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد اب وہ رکھ بھی نہیں سکتا، اس طرح کا بڑھاپا آ گیا ہے، تو وہ بدلہ اس کا دیں۔ کیا بدلہ دیں؟ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ جب رب فرما رہا ہے یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہی ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اگر تم جانو تو تمہارے لیے بھلا ہے اس میں۔ تو اس لیے روزے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان ابھی زور لگا رہا ہے کہ روزے قریب آ رہے ہیں، میں تو قید ہو جاؤں گا، اس لیے اب سارا زور لگا دو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے میں، ان کی پریشانی بڑھانے میں۔ روزے آ رہے ہیں، کیا بنے گا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، پتہ نہیں، ذہن میں ویسی ٹینشن ڈال دیتا ہے کہ لوگ ٹینشن کا شکار پریشان ہوتے ہیں، روزے آ رہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر اظہار نہ بھی کریں لیکن اندر سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو نہ کبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں، نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی شاید پڑھنے آ جائیں، کہ ایسے بھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت سے دور، نمازوں سے دور، دین سے دور، تو روزہ ان کے لیے پہاڑ کی طرح بوجھ ہوتا ہے، پیسوں کے لیے ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایسوں پہ۔ تو اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس میں فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بڑی قدیمی عبادت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے ڈیفرنٹ تھے، یاد رہے کہ رمضان کے روزے
یہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا ہے، یا 10 گنا ہوتا ہے اس کا بدلہ، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا 10 گنا ملتا ہے، یا پھر بڑھتا جاتا ہے اس کے اخلاص کے حساب سے، 20 گنا، 30 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 500 گنا، 700 گنا، اور کچھ کو اللہ پھر بے حساب بھی دیتا ہے جتنا اخلاص زیادہ ہو۔ تو ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی حساب ہی نہیں ہے، روزے کی جزا نہ فرشتے لکھتے ہیں نہ اس کی جزا، اللہ فرما رہا ہے میں خود ہوں۔ پھر اللہ جزا جب خود ہے تو کیا جزا دے گا، وہ تو جب آگے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر پتہ لگے گا کہ رب کیا عطا فرماتا ہے ان روزوں کے بدلے میں۔ کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی ہے افطار کے وقت، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، کیسے دل میں خوشی ہوتی ہے، کبھی روزہ کھولنے والا ہے، ابھی سامنے چیزیں پڑی جائے، کچھ بھی نہ پڑا ہو نا، خالی کھجور پانی بھی ہو تو بھی خوشی ہوتی ہے افطاری کے ٹائم۔ تو افطاری کے ٹائم ایک خوشی، 2 خوشی، ایک یہ والی خوشی اور ایک خوشی جب رب سے ملے گا اس وقت جو خوشی ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا، لیکن کیا کریں، صرف 1 مہینے ہی رمضان ہے۔ جن کو قدر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ سارا سال رمضان ہوتا، یہ تو 1 مہینہ ہے، گنتی کے دن ہیں۔ اور جب جیسے دن گزرتے ہیں عاشقان رمضان پریشان ہوتے ہیں کہ ایک روزہ گزر گیا، اب 29 رہ گئے، اب 28 رہ گئے، اب 27 رہ گئے۔ تو جو عاشقان رمضان ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کی حالت آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پہ، جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے آپ کی پریشانی کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا عشرہ گزرتا ہے تو رو رو کے کیا حال ہو جاتا ہے ان کا۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ روزے کے اخروی فوائد بھی ہیں، نہ رکھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ پہلی رات ہی کرم ہو جاتا ہے، اور وہ رات آنے والی ہے۔ جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، بھوک کی وجہ سے جو ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ڈیکوریٹ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں شخص کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ کیا وہ رات شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو ان کو اجرت دی جاتی ہے، تو رمضان جب اینڈ ہوتا ہے اللہ پاک ان کو اجرت دیتا ہے۔ اجرت کیا ہوتی ہے؟ ان کو بخش دو، ان کی مغفرت فرما دو۔ جس نے رمضان کو پایا اور روزے نہ رکھے وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے۔ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج۔ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا بقیہ 3 چیزیں اسے کسی کام نہیں آئیں گی جب تک کہ وہ ان تمام کو ادا نہ کرے۔ بندہ کہے نہیں میں صرف روزے چلو سال بعد رکھ لوں گا، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یا نمازیں تو پڑھ لوں گا، یہ سال بعد روزے جو آتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوتے، میں سگریٹ پیتا ہوں چھوڑا ہی جا سکتا نہیں ہوتا، بہانے سے ہوتا رہا کہ مجھے شوگر ہے، فلاں بیماری ہے، مجھ سے نہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا کریں، کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو محنت مزدوری کہاں سے کریں گے، بال بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اس لیے جتنے ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد مستریوں کی یا یہ کام کرنے والے مزدور وغیرہ روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح اگر گندم کا سیزن کٹائی کا آ جائے اس دوران کتنے زمیندار ایسے ہوں گے جو روزے نہیں رکھتے، سر عام کھانا جا رہا ہے، کھا رہے ہیں سر عام، پانی پی رہے ہیں، کیوں جی کیا کر رہے ہیں؟ پورے سال کی فصل تیار ہوتی ہے،
گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، کیا کریں؟ نہیں کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گی، یہ ہماری ساری سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، پورے سال کے دانے ہیں۔ تو یوں روزوں سے محروم ہو جاتے ہیں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نہ ان کو روزے رکھنے کے فائدے پتہ ہیں، نہ روزہ چھوڑنے کے نقصانات پتہ ہیں۔ اگر پتہ ہے بھی تو خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا کو بڑا لائٹ لیا ہوتا ہے، بڑا ہلکا لیا ہوتا ہے، اور دین سے دوری کا اصل وجہ ہے علم دین نہ ہونا، یا بدبختی کہہ لیں کہ جس کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب لکھ دیا ہے، پھر وہ بندہ ایسے ہی کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام ہی کرتا ہے۔ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے، اللہ پاک اسے نیک کاموں پہ لگا دیتا ہے، نیکیوں والے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں محنت مزدوری کا بہانہ بنا کے، فصلوں کی کٹائی کا بہانہ بنا کے، یا ویسے کسی بیماری کا، یا 100 طرح کے بہانے ہیں، نہ رکھنے والوں کے لیے 100 بہانے، رکھنے والوں کے 100 طریقے، تو اللہ پاک سب کو روزے رکھنے کی اس کی ہمیں تحریک بھی چلانی چاہیے۔ اچھی خاصی تعداد ہے، ہماری شاید توجہ اس طرف نہیں ہوتی، اچھی خاصی تعداد نہیں رکھتی روزے، اس لیے روزے رکھوانے کی مہم بھی ہمیں ابھی سے چلانی چاہیے۔ اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں رکھتے ہوں گے، پھر بھی ہمیں سب کو ترغیب دلاتے رہنا چاہیے کہ روزہ رکھو، یہ فائدہ ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے، نہ رکھنے کا یہ نقصان ہے۔ تو روزہ رکھو تحریک یہ بھی ہمیں جاری رکھنی چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے، کچھ دن باقی ہیں، تاکہ نہ رکھنے والے لوگ کم از کم اس فرض کی ادائیگی میں اس کو پورا کریں، اس فرض کو ادا کریں، اور سارے روزے رکھیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے کوشش کریں، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں اور کام کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی نیکیوں والا کام ہم کرتے رہیں، لوگوں کو روزے رکھوایا کریں تاکہ کوئی روزہ چھوڑے نہ۔ روزہ رکھنے کے طبی فوائد بھی ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ذہنی ڈپریشن، نفسیاتی امراض ختم ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہوتا ہے، جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پٹھوں کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی ہوتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کیا اولاد ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ روزے سے جلد مضبوط ہوتی ہے، جھریاں کم پڑتی ہیں۔ کتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے؟ تو بندہ کسی طرح رکھے تو صحیح، فائدے کی لالچ میں رکھے یا اس کے عذاب کا سن کر کے نہیں رکھوں گا تو یہ عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے، سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔